نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لئن شکرتم لازیدنکم، صدق اللہ و مولانا العظیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں نعمت ایمان عطا فرمائی اور ہم سب کو حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں پر شکر بجا لاؤ گے تو میں ان نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ If you give thanks, I will give you more۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت کہ ہمیں انسان پیدا کیا، انسان کو پھر اشرف المخلوقات بنایا۔ ہماری جو قوت گویائی ہے، قوت سماعت ہے، قوت بصارت ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں بولنا، سننا، سمجھنا، چلنا اور اس کائنات کے اندر غور و فکر کرنے کے لیے دماغ کا دینا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ لیکن ساری نعمتوں کو اگر ہم دیکھیں تو اس کائنات میں سب سے بڑی نعمت جو اللہ تبارک تعالیٰ نے امت مسلمہ کو عطا کی وہ آمنہ کے چاند محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تم میری نعمتوں پر شکر بجا لاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تیری نعمتوں کا شکر کیسے بجا لائیں؟ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یاد کرو کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ یہ وہ مکہ معظمہ کا نقشہ اللہ تبارک تعالیٰ کھینچ رکھے گئے جب آقا علیہ السلام کی ابھی ولادت باسعادت نہیں ہوئی تھی۔ مولانا الطاف حسین حالی نے بھی نقشہ کھینچا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں ہوتی تھیں، تلواریں نکل آتی تھیں، جھگڑے ہوتے تھے اور عرصہ گزر جاتا تھا، قبائل کے اندر یہ جنگیں رہتی تھیں۔ یہ وہ ماحول تھا، ہر شخص دوسرے کے اوپر ظلم کرتا تھا۔ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی اسے زندہ درگور کر دیتا تھا، دفن کر دیتا تھا۔ ایسا ماحول تھا، عورت کے کوئی حقوق نہ تھے، یتیموں کے حقوق نہ تھے، مساکین کے حقوق نہ تھے۔ ہر طرف جہالت کا دور دورہ تھا، علم نہیں تھا، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ نہیں تھے، کالجز نہیں تھے، یونیورسٹیز نہیں تھیں، تو ہر طرف جہالت کا دور دورہ تھا۔ اس دور کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھیجا اور حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن مجید کا نزول فرمایا، اور آقا علیہ السلام کی نطق مبارک آپ کی زبان اقدس سے وہ قرآن بیان ہوا، اور صحابہ کرام نے اس قرآن کو محفوظ کیا، اپنے سینوں میں رکھا، اور پھر اس قرآن کی تعلیمات کے مطابق اپنے کردار کو بدلا۔ آپ صاحب اخلاق بن گئے، آپ صاحب کردار بن گئے۔ ابو بکر کو صدیقیت کی شان ملی، عمر کو فاروقیت کی شان ملی، عثمان کو صحابت کی شان ملی، علی کو شجاعت کی شان ملی، صحابہ کرام کو طرح طرح کی شانیں ملتی چلی گئی، ان کے اخلاق بدلتے چلے گئے، ان کے کردار بدلتے چلے گئے۔ اور آقا علیہ السلام غار حرا میں ہے تو جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، پہلی وحی کا نزول ہوتا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ یہ 5 آیات سب سے پہلے نازل ہوئیں۔ یہ پانچوں کی پانچوں آیات علم پر مبنی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ معاشرہ جہالت پر مبنی تھا، جہالت کے اندھیرے تھے، لوگ جہلا تھے، اپنی جہالت کی وجہ سے وہ ظلم کرتے تھے، لڑائیاں کرتے تھے، جھگڑا کرتے تھے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، فرمایا میرے محبوب پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے تخلیق کی۔
اللہ پاک نے کس کس چیز کی تخلیق کی؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین کو بھی بنایا، یہ سائنس آف جیولوجی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پودوں کو بنایا، یہ سائنس آف بوٹنی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جانوروں کو بنایا، سائنس آف زولوجی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جو سورج، ستارے، آسمان بنائے، گلیکسیز بنائی، کہکشائیں بنائی، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو جو تخلیق فرمائی ہے اس تخلیق سے ریلیٹڈ جتنا جتنا علم بنا، آج پوری دنیا میں جتنے سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں، یہ سارے انسان جو علم حاصل کرتا ہے، پڑھتا ہے، تحقیق کرتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، یہ سارے کائنات سے ریلیٹڈ ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ پڑھیے، تو پڑھنے سے منع نہیں کیا۔ ہمارے ہاں بعض لوگ جب قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں تو وہ سیکولر نالج کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جنرل بات کی، پڑھیے، اور پھر کیا پڑھنا ہے؟ جو میں نے تخلیق کیا، تو پوری کائنات کا مطالعہ کرنا ہے۔ تو یہ جب علم کا چراغ آقا علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے تو مکہ معظمہ میں وہ جب علم کا چراغ جلا تو وہاں کے لوگوں کی قسمت بدل گئی۔ یہ جو بھیڑ بکریاں چرانے والے لوگ تھے ان کو امت کا پیشوا بنا دیا، ان کو امت کی امامت سونپ دی، ان کو استاد بنا دیا، اور فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جو ان کی اقتدا کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ بتا رہے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ، آدھا کہتے ہیں دشمن کو، کہ یاد کرو کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے تو کیا ہوا؟ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، محبت ڈال دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اس نعمت کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ میری اس نعمت کو یاد کرو۔ تو پہلی چیز میں نے کیا بتائی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں پر شکر بجا لانا ہے۔ تو ہم نے سوال کیا تھا باری تعالیٰ تیری نعمت کا شکر کیسے بجا لائیں گے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلا طریقہ بتایا کہ میری نعمت کو یاد کیا کرو۔ اس سے پیچھے چلے جائیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو جو اللہ کے ایام ہیں انہیں یاد کرائیں۔ اللہ کے دن کون سے ہیں؟ اللہ کے ایام کون سے ہیں؟ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دن ان کو یاد کرائیں۔ اب اللہ کے دن کون سے ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کو مفسر قرآن کہا جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی تھی اللہ تبارک تعالیٰ تجھے دین کی گہری سمجھ بوجھ عطا کرے۔ تو وہ قرآن مجید کی آیات کے مفسر ہیں۔ آج جتنے بھی لوگ قرآن کی تفسیر لکھتے ہیں تو سب سے پہلے انہیں حضرت ابن عباس کی تفسیر تنویر المقباس فی تفسیر ابن عباس اس کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے، ورق گردانی کرنی پڑتی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے ایام وہ ہیں کہ جن دنوں میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنی نعمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ بنی اسرائیل پر جو انعامات ہوئے وہ انعامات کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جب کڑکتی دھوپ لگ رہی تھی ان پر بادلوں کا سائبان کر دیا تھا۔ بنی اسرائیل ان پر ظلم ہوا کرتا تھا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی، انہیں آزادی کی نعمت عطا کی۔ پھر جب بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلے تو آگے سمندر آ گیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سمندر میں سے راستہ دے دیا، سمندر کو پھاڑ کے ان کو راستہ عطا کر دیا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمت تھی۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل کو آزاد کیا، اور پھر ایک نعمت یہ ہے کہ انہیں من و سلوہ عطا کیا۔ یہ 4 نعمتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا کی۔ تو فرمایا کہ جس دن یہ نعمتوں کا نزول ہوا ہے اس دن کو یاد کیا کریں، اور ہمیں بھی کہا کہ اس دن کو یاد کرو کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی۔ کس وجہ سے؟ نبی کی ولادت کے صدقے میں۔ ایک پوائنٹ میں کلیئر کر دوں، کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے آپ کو کہ یہ جو اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے، آگے یہ آیت آئے گی بھی کہ یہ سب کچھ جو ہوا لوگوں کے دلوں میں محبتیں ڈال دی، یہ قرآن کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے، وہ نبی کی ولادت کی وجہ نہیں بیان کرتے۔ ایسی بات ہے نا
چھوٹی سی مثال ہے، آپ بتائیں یہ جو پھل ہے سیب یا آم، یہ اللہ کی نعمت ہے یا نہیں؟ بلند آواز سے بولیں، نعمت ہے نا؟ اب بتائیں کہ اگر آم نعمت ہے، سیب نعمت ہے، تو جو سیب کا درخت ہے وہ نعمت ہے یا نہیں؟ تو قرآن اگر نعمت ہے، اسلام نعمت ہے، تو قرآن نبی کے قلب اطہر پر نازل ہوا اور اسلام نبی کے صدقے ملا۔ اگر قرآن نعمت ہے، اسلام نعمت ہے، تو سبب کون بنا؟ آمنہ کا چاند بنا۔ آقا علیہ السلام کی ولادت نہ ہوتی تو نہ قرآن ملتا نہ اسلام کی دولت ملتی۔ آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے صدقے مکہ کے جو جاہل لوگ تھے وہ علم کے وارث بن گئے۔ یہ آقا علیہ السلام کی ولادت کا صدقہ تھا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے میلاد منانا چاہیے؟ ارے قرآن مجید میں تقریباً 260 مرتبہ فرمایا یاد کرو، یاد کرو، یاد کرو، میری اس نعمت کو یاد کرو، اس نعمت کو یاد کرو۔ ارے 260 مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی نعمتوں کو یاد کرنے کے بارے میں حکم دے رہے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی تعلیمات ہے۔ تو سب سے بڑی نعمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے کہ جن کے صدقے ہمیں ایمان ملا، جن کے صدقے ہمیں قرآن ملا، جن کے صدقے اسلام کی نعمت ملی، جن کے صدقے ابو بکر صدیق بنے، عمر فاروق بنے، عثمان غنی بنے، علی کو شجاعت کی دولت ملی، تو ساری نعمتیں تو نبی کے صدقے ملی۔ تو آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج 12 ربیع الاول کو آقا علیہ السلام کی اس نعمت کو یاد کر رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ بولے، ہم آقا علیہ السلام کی اس نعمت کو جو اللہ نے دی تھی قرآن کی تعلیمات کے مطابق، ہم اللہ کی اس نعمت کو یاد کر رہے ہیں۔